ہماری فیکٹری کے قریب ایک ناشتہ پوائنٹ ہے۔ اکثر وہاں ناشتہ کرنے جاتے ہیں۔ کافی رش ہوتا ہے ناشتے والے کے پاس۔ میں نے کافی دفعہ مشاہدہ کیا کہ ایک شخص آتا ہے اور کھانا کھا کر بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے پیسے دیے بغیر ہی نکل جاتا ہے، جھانسا دے کر۔ ایک دن جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو میں نے چپکے سے ناشتہ پوائنٹ کے مالک کو بتایا کہ وہ والا بھائی ناشتہ کر کے بغیر بل دیے رش کا فائدہ اٹھا کر نکل جاتا ہے۔ آج یہ جانے نہ پائے، اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے آج۔ میری بات سن کر ناشتے والا مالک مسکرانے لگ گیا اور کہنے لگا کہ اسے نکلنے دو، کچھ نہیں کہنا، اس کو بعد میں بات کرتے ہیں۔ حسب معمول وہ بھائی ناشتہ کرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھتا ہوا جھانسا دیکھ کر چپکے سے نکل گیا۔ میں نے ناشتہ والے مالک سے پوچھا کہ اب بتاؤ اسے کیوں جانے دیا؟ جو جواب اس ناشتے والے مالک نے دیا وہ جواب میرے 14 طبق روشن کر گیا۔ کہنے لگا کہ اکیلے تم نہیں، بہت سے بندوں نے اس کو نوٹ کیا اور مجھے بتایا، نہ بھی کوئی بتاتا تو مجھے خود بھی پتہ ہے اس کی اس حرکت کا ہمیشہ سے۔ کہنے لگا کہ یہ سامنے بیٹھا رہتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ میری دکان پر رش ہو گیا ہے تو چپکے سے آ کر کھانا کھا کر نکل جاتا ہے۔ میں ہمیشہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہوں اور کبھی نہیں روکا، نہ پکڑا، نہ کبھی بے عزت کرنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری دکان پر رش ہی اس بندے کی دعا سے لگتا ہے۔ یہ سامنے بیٹھ کر دعا کرتا ہوگا کہ یا اللہ اس دکان پر رش ہو تو میں اپنی کارروائی ڈال کر نکلوں، اور سچ میں رش ہو جاتا ہے ہمیشہ جب یہ آتا ہے۔ میں اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اس دعا اور قبولیت کے معاملے میں ٹانگ اڑا کر اپنی بدبختی کو دعوت نہیں دینا چاہتا۔ ویسے بھی ایک شخص کے ناشتے سے میرا کیا جاتا ہے؟ میں نے بھی اللہ سے کہہ دیا کہ اسے معاف کیا اور تو بھی اسے معاف کر دینا، شاید قیامت کو بھی یہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ میری طرف سے نظر انداز ہی ہوتا رہے گا، اور اگر ہمیشہ ایسے کھانا کھاتا رہے گا تو بھی میں کبھی اس کو پکڑ کر بے عزت نہیں کروں گا، اور امید کرتا ہوں شاید اللہ بھی مجھے نظر انداز کر کے جانے دے اور قیامت کی بھیانک رسوائی سے بچا لے۔